لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون هينون لينون كالجمل اللانف إن قيد إن قاد وإن أنيخ على صخرة استناخ أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے بھائیو، محترم بزرگوں اور دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے متعلق بات چل رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیبیہ مقام سے واپسی اور آپ پر یہود کا جادو کرانا، اس کا تذکرہ چل رہا تھا، جس سے متعلق قرآن کریم کی آیت سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں نازل ہوئی، اور آپ علیہ السلام کو ان صورتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے افاقہ عطا فرمایا۔ سن 6 کے اندر ہی آپ علیہ السلام نے سلاطین اور بادشاہوں کو خطوط کے لیے آپ نے ارادہ کیا۔ مکہ والوں سے یہ معاہدہ ہوا تھا کہ 10 سال آپس میں جنگ نہیں کریں گے، تو اس صلح کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ تھا کہ آپ کھل کر محنت کر سکتے تھے۔ جو بار بار میں مکہ والوں کی طرف سے رکاوٹ پیش آ رہی تھی، کبھی احد کے میدان میں، کبھی بدر کے میدان میں، کبھی کسی اور ذریعے سے، وہ دور ہو گئی۔ تو آپ نے ارادہ کیا کہ مکہ کی سرزمین اور مدینہ المنورہ کے علاوہ دیگر جگہ کے جو بادشاہ اور سلاطین ہیں، قیصر و کسریٰ، شاہ حبشہ، اور اسی طرح مصر کے علاقے کا بادشاہ، اور بھی دیگر جگہ کے، آپ نے ان کو خطوط روانہ کرنے کا ارادہ کیا کہ تاکہ خط کے ذریعے سے ان تک میری بات پہنچے، دعوت پہنچے، اللہ کے احکامات ان تک پہنچے، اسلام ان تک پہنچے۔ آپ نے اس کا ارادہ کیا۔ تو صحابہ نے آپ سے کہا کہ اللہ کے رسول، بادشاہ اور سلاطین اس خط کو معتبر مانتے ہیں جس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہوتی ہے، بغیر مہر کا خط وہ معتبر نہیں مانتے، جیسا اس زمانے کے اندر بھی ہے کہ بغیر سائن اور بغیر مہر کے سامنے والے کی بات کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام سے آپ نے مشورہ کیا، تو صحابہ نے فرمایا کہ حضور ایک انگوٹھی بنوا لیں ہم مہر کے لیے۔ تو ایک صحابی تھے جن کا نام تھا یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ، وہ سونار تھے، سونے اور چاندی کا کام کرتے تھے۔ تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم مبارک سے ایک انگوٹھی بنائی۔ یہ جو انگوٹھی تھی، یہ چاندی کی انگوٹھی تھی۔ آپ علیہ السلام نے ان کو ارشاد فرمایا تو انہوں نے آپ کے حکم سے بنائی۔ اس انگوٹھی کے اندر جو مہر تھی، وہ مہر یہ تھی، 3 سطریں تھیں اس کے اندر، 3 لائن، ایک لائن میں محمد، ایک میں رسول اور ایک میں اللہ، سب سے اوپر اللہ، درمیان میں رسول اور سب سے نیچے محمد۔ یہ اس طرح ترتیب سے یہ انگوٹھی کی مہر تھی۔ قرآن کریم کے اندر بھی اس طرح کے الفاظ موجود ہیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، 26ویں پارے کے اندر یہ انگوٹھی اسی طرح کے اوپر تھی۔ سب سے پہلے لفظ اللہ، پھر رسول اور پھر محمد۔ آپ علیہ السلام کے لیے یہ مہر بنوائی گئی۔ آپ علیہ السلام اس انگوٹھی کو دونوں ہاتھوں میں پہنتے تھے، کبھی دائیں ہاتھ میں پہنتے، کبھی بائیں ہاتھ میں پہنتے، روایتوں سے دونوں بات ثابت ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں میں آپ علیہ السلام سب سے چھوٹی انگلی کے اندر یہ انگوٹھی پہنتے تھے، اس چھوٹی انگلی کے اندر، سب سے چھوٹی انگلی کے اندر، چاہے دائیں ہاتھ میں پہنتے چاہے بائیں ہاتھ میں مہر لگانے کے لیے، تو آپ چھوٹی انگلی کے اندر یہ انگوٹھی پہنا کرتے تھے۔
یہ شہادت کی انگلی اور اس کے بعد والی انگلی، ان کے اندر یا یہ بیچ والی انگلی اور اس کے بعد والی انگلی، ان دونوں انگلی میں یا تو شروع کی 2 انگلی ہے، بعد والی 2 انگلی، ان میں علماء نے انگوٹھی پہننا خلاف اولا لکھا ہے، بہتر نہیں ہے، کیونکہ آپ سے جو ثابت ہے وہ اس انگلی کے اندر ثابت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگوٹھی بنائی گئی تو اس میں ایک نگ بھی لگایا گیا، جو نگینہ تھا اس کا جو رخ ہوا کرتا تھا، منہ ہوا کرتا تھا، وہ اس طرف ہوا کرتا تھا، ہتھیلی کی طرف، ادھر نہیں ہوا کرتا تھا۔ عورتوں کے لیے تو حکم یہ ہے کہ انگوٹھی پہنے تو نگینے کا رخ ادھر رکھیں، پشت کی طرف، اور مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ انگوٹھی پہنے تو ادھر ہتھیلی کی طرف اس کا رخ رکھیں نگینے کا۔ آپ علیہ السلام اس کے ذریعے سے مہر لگایا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بات سے منع فرمایا کہ ہم لوگ انگوٹھے میں انگوٹھی پہنیں، جیسے کہ آج کے زمانے میں لوگ پہنتے ہیں، انگوٹھے کے اندر چھلا پہن رکھا، آپ نے منع فرمایا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے۔ انگوٹھی سے مبارک علماء نے آداب لکھے ہیں۔ مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی 4 گرام 374 ملی گرام، اس سے زیادہ کی انگوٹھی جائز نہیں ہے۔ عورت کے لیے کتنا ہی وزن ہو، چاہے چاندی کی ہو چاہے سونے کی ہو، جائز ہے۔ مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی ناجائز حرام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف فرماتے، مسلم شریف کی روایت ہے، تو ایک صحابی آئے جن کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، تو ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کیا جہنم کی آگ کا انگارہ پہن رکھا ہے، اور آپ نے اس انگوٹھی کو اتار کر ایک کونے میں ڈال دیا۔ جب مجلس برخاست ہوئی اور صحابہ اور حضور جانے لگے تو ایک صحابی نے کہا یہ تمہاری جو سونے کی انگوٹھی کونے میں پڑی ہے اس کو اٹھا کر لے کر چل جاؤ، گھر میں مستورات کے کام آ جائے گی۔ تو فرمانے لگے کہ جس چیز کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے انکار کر دیا اور آپ نے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا تو میرا بھی دل نہیں چاہتا کہ میں پلٹ کر اس کو دیکھوں، اور بلال سے کہہ دیں کہ اس انگوٹھی کو فروخت کر دے اور مدینے کے فقیروں پر اس کے مال کو تقسیم کر دے۔ صحابہ کا جذبہ تھا آپ کی اتباع کے اندر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، آپ کے پاس آئے تو پیتل کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی انہوں نے۔ آپ نے فرمایا مجھے تمہارے اندر سے بتوں کی بدبو محسوس ہو رہی ہے، بتوں کی بدبو، اور وہ انہوں نے اس انگوٹھی کو نکال کر پھینک دیا۔ دوبارہ آئے تو دیکھا کہ لوہے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے تمہارے اندر ایسا لگتا ہے جیسے جہنمیوں کا زیور پہنا ہوا ہے۔ آپ نے اس کو بھی نکال کر پھینک دیا۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کس چیز کی انگوٹھی پہنوں؟ آپ نے فرمایا چاندی کی پہنو، اور 1 مسقال سے کم ہو، اس کا وزن ہوتا ہے 4 گرام 374 ملی گرام، کہ اس سے کم ہونا چاہیے۔ یہ انگوٹھی سے مبارک آپ علیہ السلام نے ارشادات فرمائے کہ انگوٹھی آدمی پہنے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ چاندی کی ہو۔ مرد کے لیے چاندی کی جائز ہے، لوہا، تانبا، پیتل اور دوسرے آرٹیفیشل مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے سونے اور چاندی کے علاوہ دیگر دھات کی انگوٹھی مکروہ تحریمی ہے، جو آج کل آرٹیفیشل چلتے ہیں، عام طور پر سب عورتیں پہنتی ہیں، منع ہے، مکروہ ہے، مردوں کے لیے تو ناجائز ہے۔ البتہ زیورات آرٹیفیشل کی عورتیں وہ پہن سکتی ہیں، مرد صرف چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ نے فرمایا کہ جی خط کو اس وقت مانتے ہیں جب اس کے اوپر مہر لگائی جائے۔ تو وہ انگوٹھی بنائی گئی اور اس انگوٹھی میں نگ لگایا گیا اور اس کے اندر مہر تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لفظ کی مہر موجود تھی اس میں۔ یہ انگوٹھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی موجود رہی، اور یہ انگوٹھی حضرت عمر کے زمانے میں بھی موجود رہی، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی شروع کے اندر موجود رہی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قباء مسجد کے وہاں ایک کنواں تھا، وہاں بیٹھے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اور وہ انگوٹھی کنویں کے اندر گر گئی، اور اس کے بعد وہ انگوٹھی نہیں ملی۔
آپ نے ارشاد فرمایا تھا اور اشارہ کیا تھا آپ نے، جب یہ انگوٹھی تمہارے پاس سے گم ہو جائے گی تو اس وقت فتن اور شرور کا دور شروع ہو جائے گا۔ اور یہی وہ زمانہ تھا جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کی گئی، بس یہ انگوٹھی کا گمنا تھا اور بغاوت شروع ہو گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک معاملہ تو اس زمانے کے اندر سن 6 کے اندر یہ ہوا، انگوٹھی بنانے کا معاملہ جو مہر بنائی گئی، اور دوسرا سن 6 ہجری کے اندر زہار کا معاملہ ہوا۔ مدینے کے اندر ایک انصاری عورت تھی جن کا نام تھا خولہ بنت ثعلبہ، ایک صحابیہ تھی، ان کے شوہر کا نام تھا اوس بن صامت، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے بھائی، دونوں رہا کرتے تھے، میاں بیوی ہیں، اور آپس میں درمیان میں کسی بات کے اندر تھوڑی سی نااتفاقی ہو گئی، تو شوہر نے اپنی بیوی سے کہا انتی علیہ کظہری امی، تو ایسی ہے میرے اوپر جیسے میری ماں کی پیٹھ۔ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ لفظ طلاق سے بھی زیادہ سخت تھا۔ قرآن جو ہے وہ اصلاح کرتا تھا اور اصلاح کرتا ہے ہر زمانے کے اندر، ان رسومات سے، ان بدعات سے، ان خرافات سے جو اسلام سے پہلے تھی اور اسلام کے بعد لوگوں نے ایجاد کی۔ زمانہ جاہلیت کے اندر اس لفظ کو سمجھا جاتا تھا طلاق سے بھی زیادہ سخت، اور یہ لفظ کوئی بول دیتا تو پھر کوئی صورت ہی نہیں تھی بیوی کو اپنے پاس رکھنے کی۔ اس کو کہتے ہیں زہار، کہ آدمی اپنی بیوی کو اپنی محرمات ابدیہ، یعنی وہ عورتیں جن سے کسی صورت میں کسی زمانے کے اندر نکاح جائز نہیں ہے، ماں، بیٹی، بہن، پھوپھو، خالہ، جن سے کبھی بھی نکاح جائز نہیں ہے، ان کے پورے بدن سے یا بدن کے کسی ایسے حصے سے جس کا دیکھنا ناجائز اور حرام ہے، اس سے مشابہت دے اپنی بیوی کو، انتی علیہ کظہری امی، تو میرے اوپر ایسے جیسے میری ماں کی پیٹھ میرے اوپر حرام ہے۔ وہ سب جملہ تھا۔ تو حضرت اوس بن صامت رضی اللہ عنہ نے غصے میں یہ جملہ کہہ دیا اپنی بیوی کو، خولہ بنت ثعلبہ۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ میرے شوہر نے مجھے ایسا کہا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، جو اس زمانے کے اندر لوگوں کے درمیان بات تھی اور اس سے متعلق ابھی کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، آپ نے فرمایا مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم اپنے شوہر پر حرام ہو گئی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگی، اللہ کے نبی میرے بچے چھوٹے ہیں اور میرے شوہر ضعیف ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، تو میں اس وقت میں کہاں جاؤں گی اب؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگی، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے۔ پھر کہنے لگی، اللہ کے نبی میرے شوہر نے طلاق کا لفظ نہیں کہا، اس نے تو یہ لفظ کہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے ایسا ہی لگتا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، اللہم اشکو بسی الیک، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں فریاد کرتی ہوں، تجھی سے اپنا دکھڑا سناتی ہوں، تجھی سے اپنی بات کہتی ہوں۔ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہنے لگی۔ تو یہ وہ محترمہ اور وہ باعزت خاتون ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن کے اندر آیتیں نازل فرما دی۔ اپنے شوہر سے جو ان کا معاملہ ہوا اور حضور نے اس پر جو جواب دیا، تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں بار بار کہا، اللہ میں تجھ سے شکایت کرتی ہوں، تجھ سے فریاد کرتی ہوں کہ میرا اب کیا ہوگا؟ تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو نبی سے بحث کر رہی تھی اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی، گلہ کر رہی تھی۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ ان دونوں کی باتوں کو سن رہے ہیں، یعنی حضور کی اور اس عورت کی بات۔ اور اللہ تعالیٰ تو سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ جہالت کے زمانے کی جو بات تھی اس کی اصلاح کری۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، جن عورتوں سے تم زہار کر لیتے ہو وہ تمہاری مائیں نہیں ہیں۔ ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، تمہاری ماں تو وہ ہے جن سے تم جنے ہو، جنہوں نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ ہے تمہاری ماں۔ یہ اسلام نے اس زمانے کی جہالت کی رسم کو ختم کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ لفظ بول لیا تو ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی بیوی، لیکن کھلی چھوٹ بھی نہیں دی اسلام نے۔
یوں کہا کہ اگر ایسا لفظ کہا ہے تو اب کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اور کفارہ کیا ہے؟ فتحریر رقبہ، ایک غلام کو آزاد کرنا، جو اس زمانے میں مشکل ہے۔ دوسرا کفارہ کیا ہے؟ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، اگر تم غلام آزاد نہیں کرتے تو 60 مسکینوں کو دونوں وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤ، اگر ایسا لفظ بولا ہے تو۔ اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے تو 60 روزے رکھو، 2 مہینے کے روزے رکھو۔ یہ احکامات قرآن نے بتائے۔ جب یہ احکامات پتہ لگے ان کے شوہر کو، اوس بن صامت رضی اللہ عنہ کو، تو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں یہ کام کرنا ہے تو غلام آزاد کرنا ہے۔ کہنے لگے جی میرے پاس تو غلام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر تمہیں 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ کہا کہ جی میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا، میں تو خود بہت کمزور ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا پھر آخری بات یہ ہے تمہیں 60 روزے رکھنا پڑیں گے۔ تو کہنے لگے اللہ کے نبی میں تو 2-3 روزے بھی اگر رکھ لوں تو آنکھ میں اندھیرا چھا جاتا ہے کمزوری کی وجہ سے، بوڑھا ہوں۔ فرمایا اللہ کے نبی آپ بھی کچھ میری مدد کر دیں۔ تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا کچھ ان کے لیے جمع کریں۔ آپ نے بھی کچھ جمع کیا، اور اتنا کیا کہ 60 مسکینوں کو یہ کھانا کھلا دیں، اور ان کو دیا، پھر انہوں نے اپنا کفارہ ادا کیا۔ یہ عورت جن کا قرآن میں تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، یہ صحابیہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ، صحابہ میں ان کا بڑا مقام تھا۔ یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی ان کے بارے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجمع کے ساتھ جا رہے تھے، بہت سارے لوگ تھے آپ کے ساتھ، مدینے میں ایک راستے سے جا رہے تھے، سامنے سے یہ آ گئی اور حضرت عمر سے کچھ بات کرنا چاہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ راستے سے ہٹ گئے، پیچھے اور لوگ موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بات کرتے رہے، ان کی بات سنتے رہے، جواب دیتے رہے۔ کافی دیر میں جب فارغ ہوئے تو آگے جانے لگے، تو لوگوں نے کہا امیر المؤمنین ایک بوڑھی عورت کے لیے آپ اتنی دیر رک گئے، ایک بوڑھی عورت کے لیے آپ اتنی دیر رک گئے، سارا مجمع انتظار کر رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے عمر کی کیا مجال ہے کہ ایک قدم بھی آگے بڑھا لے اس عورت کے سامنے جس کی باتوں کو اللہ نے آسمان پر سنا ہے۔ وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اور اللہ سے انہوں نے فریاد کری، اللہ نے ان کے بارے میں تو نازل فرمائی تھی۔ حضرت عمر فرمانے لگے کہ اگر عمر کو پوری رات روک کر کھڑا رکھتی ہے اور اپنی بات کہتی رہتی تو عمر پوری رات اس کی بات سنتا۔ کون ہوتا ہے عمر جو اس کی بات نہیں سنے، جب اللہ اس کی بات کو سن رہا ہے آسمانوں پر۔ وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا، یہ زہار ہے۔ یہ سن 6 کے اندر اس سے متعلق احکامات نازل ہوئے، زمانہ جاہلیت کی رسم کو ختم کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی سے متعلق آئیں